ہیلو ویورز، آج ہم ویلکم کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر مصدق ملک کو، جو فیڈرل منسٹر ہیں پیٹرولیم کے. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویلکم ٹو نقطہ. بہت بہت شکریہ. اچھا، آپ کراچی آئے ہوئے ہیں تو ذرا یہاں کی جو مصروفیات ہیں اس کے بارے میں بتائیے. کیا میٹنگز کر رہے ہیں؟ بس ہماری تو کیونکہ ہماری بہت سی کمپنیاں ہیں یہاں پر، پی پی ایل ہے، پی ایس او ہے، ایس ایس جی سی ہے، تو وقتاً فوقتاً یہاں پر آ کے جو چل رہے ہوتے ہیں معاملات، مثلاً اب پی ایس او اور پی آر ایل جو ہے وہ ریفائنری کے حوالے سے بہت سا کام کر رہے ہیں اور بہت سی انویسٹمنٹس متوقع ہیں ریفائننگ کے علاقے میں. تو اس سلسلے میں میٹنگز ہوتی رہتی ہیں تاکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ٹرانزیکشنز کی طرف جا رہے ہیں تو جو تیاری چاہیے وہ بھرپور ہو. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم عوامی مسئلے سے شروع کرتے ہیں. اور آج کل عوامی مسئلہ آپ کو پتہ ہے، سردیوں کا موسم ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پریشر بھی کم ہے. تو اس لو گیس پریشر کا آپ کتنا پریشر لے رہے ہیں؟ بہت پریشر ہے جی. بہت زیادہ پریشر آتا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ گیس ہمارے پاس ہے نہیں. ہم نے کنیکشنز دے دیے ہیں لیکن ان کنیکشنز کو سروس کرنے کے لیے ہمارے پاس گیس نہیں ہے. ہماری جو گیس ہے وہ ہر سال ڈپلیٹ کر رہی ہے. سو ایس ایس جی سی میں 2020 سے لے کے 22 تک تقریباً 22% گیس جو ہے وہ ڈپلیٹ ہوئی، یعنی سالانہ 8% ڈپلیشن ہو رہی ہے. اور غالباً اتنی ہی ڈپلیشن یا اس سے کچھ زیادہ کم جو ہے وہ ایس این جی پی ایل میں ہو رہی ہے. تو جو گیس ہمیں چاہیے وہ ہمارے پاس ہے نہیں، اور جو گیس ہم دے سکتے ہیں وہ ایل این جی ہے. اور اس گیس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس بھاؤ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ بجلی خریدنے کے لیے تیار ہے اور نہ عوام خریدنے کے لیے تیار ہے. تو ہمارے پاس صرف ایک سلوشن رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ مہنگی گیس خریدیں ایل این جی اور سستی بیچ دیں. 3600 روپے کی ایل این جی خریدیں اور 1200 روپے کی چولہوں میں جھونک دیں. یہ ہمارے پاس آپشن رہ جاتی ہے. اگر ہمیں یہ کرنا ہو تو پھر ہم دو ہی راستے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم 3600 کی خرید کے 1200 کی بیچتے چلے جائیں اور تمام جو نقصان ہے وہ سرکولر ڈیٹ میں ڈال دیں. اب پرابلم یہ ہے کہ بجلی کو 3 اقسام کی گیس ملتی ہے. ایک تو ہے وہ گیس جو ایل این جی ہے، اور یہ پاکستان کے سب سے ایفیشنٹ پلانٹس کو ملتی ہے. بھکی، حویلی، بہادر شاہ، وہ جو 4 پلانٹ لگے تھے، یہ پاکستان کے نہیں صرف دنیا کے مہنگے ترین، دنیا کے ایفیشنٹ ترین پلانٹس ہیں. اس سے زیادہ کوئی ایفیشنٹ پلانٹ پوری دنیا میں نہیں ہے. 8 سیریز کے پلانٹس ہیں، یہ جی کے ٹربائنز ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ گیس جو ہم اس میں ڈالتے ہیں وہ اتنی مہنگی ہے کہ وہ 30، 40، 50% سے زیادہ کام نہیں کرتے. اور 50%، 60% وہ ہم انہیں کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو بجلی کے کارخانے ہیں جن کو جب ہم ایل این جی دیتے ہیں تو بجلی بنتی ہے 22-24 روپے کی. اگر اسی کو ہم پائپ لائن والی گیس ان کارخانوں کو دیں تو بجلی بنے گی کوئی 10 روپے کی. اور اگر ہم تمام گیس کو اکٹھا کر دیں، یعنی اس کی پرائس کو یکساں کر دیں، آرٹیکل 157، 158 جو بھی آرٹیکلز ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کریں، یعنی سندھ کا پہلا حق رہے، بلوچستان کا پہلا حق رہے، خیبر پختونخوا کا پہلا حق رہے، جہاں سے گیس نکلتی ہے وہاں کا پہلا حق رہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ صرف قیمت اگر برابر کر دیں تو پھر وہ جو 40-50% کے اوپر کارخانے چل رہے ہیں وہ تقریباً 100% پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. تو 200-300 جو ہمارے پاس سرپلس ایل این جی ہے جو بک نہیں پاتی وہ کھپت میں آ جائے گی. اور جو لوگوں کو، عوام کو گیس نہیں ملتی، وہ عوام کو گیس ملنی شروع ہو جائے گی. کیونکہ جب ایل این جی زیادہ آتی ہے، اور ہمارے تو سوورن کانٹریکٹس ہیں، قطر کے ساتھ سوورن کانٹریکٹ ہے، تو وہ تو ہم نے لینی ہوتی ہے. جب اس کی اضافت ہو جاتی ہے، جب اس کا سرپلس آ جاتا ہے، تو ہمارے اپنے کنویں جو کم قیمت پہ گیس پیدا کرتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اب مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے نا کہ اس کا حل جی آپ کے پاس کوئی ہے، کوئی تجویز کیا گیا ہے، کوئی بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس کا بہترین حل وہ ہے جو میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یکساں قیمت کر دی جائے. یعنی اگر تمام گیس کی پرائس صرف پرائس یکساں کر دی جائے تو جو 250 اس وقت بجلی استعمال کر رہی ہے وہ 600 ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جو آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں وہ رک جائے گی. تو یکساں قیمت کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ صوبوں کو اعتراض ہے. وہ چل جائیں گے. اور جب سارا کچھ ہو جائے گا تو عوام کو بھی گیس ملے گی، انڈسٹری کو بھی گیس ملے گی، بجلی بھی بنے گی. اور تو ڈاکٹر صاحب کہنے کو تو بڑا سمپل سولوشن لگ رہا ہے کہ آپ یکساں قیمت کر دیں، تو یکساں قیمت کیوں نہیں کی جا رہی؟ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے، اس میں کچھ کنفیوژنز ہیں.
مثلا ابھی پچھلے دنوں فلور پہ بھی مطلب صوبوں کو اعتراض ہے اس لیے نہیں، ابھی کوئی ایسا اعتراض، کیونکہ بات بہت کھلی نہیں، میں آ رہا ہوں اسی طرح. ابھی فلور کے اوپر ہماری بڑی معزز ہماری دوست بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، شازیہ مری صاحبہ اور نوید قمر صاحب نے اعتراض اٹھایا ہے اس بات پہ، کیونکہ میں غالباً انہیں سمجھا نہیں سکا کہ سندھ کا پہلا رائٹ کوئی نہیں لے رہا، نہ کوئی لے سکتا ہے، کیونکہ آئین میں درج ہے. ٹھیک ہے. ہم تو صرف پرائسنگ کو اس وجہ سے یکساں کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کا آج آپ نے ذکر کیا کہ ان کا گیس کا پریشر لو ہے، اور پریشر اس وجہ سے لو ہے کہ جب اتنی LNG ڈھیر سسٹم میں آ گئی ہے تو پیچھے سے کنوؤں کی سستی گیس جس کے ذریعے اس پریشر کو ہائی کرنا ہے وہ ہم لے نہیں پاتے. جب لے نہیں پاتے تو لوگوں تک گیس نہیں پہنچتی، تو پھر لوگ مضطرب ہوتے ہیں. اس وجہ سے بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم بیٹھیں، اور میں نے اس دن پھر آئی واکڈ اپ ٹو نوید قمر صاحب، میں بہت انہیں پسند کرتا ہوں، بہت اچھے لیڈر ہیں. تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ آپ اور شازیہ مری صاحبہ اور دیگر جو 3 4 5 ممبران ہیں ہم سارے بیٹھ جائیں، تاکہ یہ بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں میں اسی طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں، اور اگر نہ سمجھا پاؤں تو میں سمجھ پاؤں. آپ کا بھی تو ایک نقطہ نظر ہوگا نا، ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ہوگا، تو یا مجھے کوئی نیا طریقہ کار سمجھ آ جائے گا، یا آپ کو اگر یہ سمجھ آئے کہ ہاں اس سے کوئی ہمارے رائٹس تو متاثر نہیں ہو رہے، مگر ہمارے ہی لوگوں کو زیادہ گیس اویلیبل ہوگی اور سستی گیس اویلیبل ہوگی. اگر ایسا کوئی فارمولا جو میرے گمان میں ہے اگر یہ کام کر سکتا ہے تو وائی ناٹ. ڈاکٹر صاحب، ہم جو لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے عوام پھر یہ امید رکھیں گے کہ ان سردیوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے، آپ سمجھا پائیں ان کو اور وہ راضی ہو جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اگلے سال ہم پھر دوبارہ اس ٹائم پہ بیٹھ کے یہی اگلے سال تو ہم یہ پروگرام کر رہے ہوں گے کہ آپ نے کمال کیا ہے، کیسے آپ نے یہ سارا مسئلہ ایک سال میں حل کر دیا. اچھی بات ہوگی، اور میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا آپ کی یہاں میٹنگز چل رہی ہیں، ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے ریفائنریز کی اپ گریڈیشن کا. گرین فیلڈ کی پالیسی بنانے میں بڑا ٹائم لگا، پھر براؤن فیلڈ یعنی کہ جو ایگزسٹنگ ریفائنریز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا، یہ بھی بہت سالوں تک ہم نے دیکھا کہ پالیسی جو بن رہی تھی اس میں اگریمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا، بٹ فائنلی لاسٹ ایئر ان اگست وہ اگریمنٹ ہو گیا، اور پاکستان ریفائنری واز دا فرسٹ ون جنہوں نے کہا کہ جی ہم کر رہے ہیں. لیکن پھر کچھ مسئلہ آ گیا اس میں، اور وہ بھی آئی تھنک اس سال کے شروع میں فیبرری مارچ میں غالباً وہ بھی حل ہو گیا تھا. پھر بجٹ آیا تو جو ایکچوئل ایشوز تھے ٹیکس کے، FBR نے پتہ نہیں کیا کیا کہ دوبارہ سے وہ ساری چیزیں ریورس ہو گئیں. SIFC بھی اس میں انوالوڈ ہے. SIFC نے کچھ ڈیڈ لائنز دیں، جو مجھے یاد ہے نومبر 10 یا 12 کی ڈیڈ لائن تھی کہ جی FBR کو کہا گیا ٹیکس کے مسائل حل کریں. پھر ابھی 4 دسمبر کو خبر آئی کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 2 ہفتے لیں اور مسئلہ حل کریں. 2 ہفتے بھی گزر گئے. تو کیا ایسی چیز ہے کہ ایک تو، اور یہ ریفائنری کی انویسٹمنٹ آپ کو پتہ ہے $5 to $6 بلین کی انویسٹمنٹ آنی ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. اگر مجھے صحیح یاد ہے مجھے کریکٹ کریں کہ آپ کی لاسٹ گورنمنٹ میں بھی کچھ یہاں پہ انویسٹمنٹ آنی تھی ریفائنریز کی، پھر وہ PTI کی گورنمنٹ آئی تو جب بھی کہا کہ $10 بلین کی ہم ریفائنری لگائیں گے. دس از گرین فیلڈ کی بات ہو رہی ہے. تو پاکستان میں کیا ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ایک ریفائنری پالیسی ہی نہیں بنا پا رہے ہیں، یا اس پہ اگریمنٹ ہی نہیں ہو رہا ہے؟ اس پہ بن بھی چکی ہے اور اس پہ اگریمنٹ بھی ہے، اور امپلیمنٹ تو نہیں ہو رہی ہے، ایشوز ہیں ابھی بھی. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی پالیسی بنائی گئی ہے اتنی لیوش پالیسی شاید ہی کبھی بنی ہو، اور میں تو کبھی کبھی گھبراتا بھی ہوں اس سے. آپ مانیے یہ کہ تقریباً 25% سے لے کے 27% تک جو ایکویٹی ہے وہ سرکار دے رہی ہے، ان کمپنیوں میں ڈال رہی ہے اس پروویژن کے ذریعے جو ہم ڈیم ڈیوٹی کہہ رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ان میں بہت زیادہ سلفر ہوتا ہے اور یہ انوائرمنٹ کو ہماری تباہ کرتی ہیں، جو کمپنیاں ہیں یورو 5 سٹینڈرڈز کو پورا نہیں کرتی ہیں، تو ان کو یورو 5 سٹینڈرڈ میں لانے کے لیے اور اپنی پولوشن کو کم کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ ہم تحفہ دے رہے ہیں، جس کو ہم ڈیم ڈیوٹی کہہ رہے ہیں، وہ ایک طرح سے تحفہ ہے ان ریفائنریز کے لیے. اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے 2 ہفتے کہا تھا، وہ ابھی بھی کیا ٹیکس کے مسائل حل نہیں ہوئے؟ نہیں، ابھی پوری طرح سے حل نہیں ہوئے، فائنل سٹیجز پہ پہنچ گئے. کیونکہ دیکھیے میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ IMF کا پروگرام ہے نا، ہم IMF کے پروگرام میں. اس پہ کیا IMF کو اعتراض ہے؟ دیکھیے نا، آپ نے ایک بجٹ بنایا، اس بجٹ میں آپ نے کہا کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ 0 ریٹڈ سے ایگزمپٹ کر دی.
یعنی جو آپ سیلز ٹیکس اوپر جمع کرواتے ہیں اب وہ کلیم نہیں کر سکتے جب ایگزیمپٹ ہو گئی. تو اب آپ نے اگر مشینیں امپورٹ کرنی ہے، مان لیں 300-400-500 ملین ڈالر کی مشین آپ نے امپورٹ کرنی ہے ریفائنری کی اپ گریڈیشن کے لیے، تو اس کو آپ کلیم نہیں کر پائیں گے. تو جب کلیم نہیں کر پائیں گے آپ، تو وہ جو اوریجنل آپ کو ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایکوٹی کا 25% یا 27% دے رہے ہیں، وہ گھٹ جائے گا. یا پہلے جو IRR پروجیکٹ کا، کیونکہ آپ نے اتنی کتابیں رکھ سکی ہیں یہاں پہ فائنینس، تو میں ریٹرن کو ٹیکنیکل زبان میں کہہ رہا ہوں، تو وہ جو IRR 18-20% کا تھا وہ گھٹ جائے گا. پروجیکٹ IRR وہ 19 سے گھٹ کے ہو سکتا ہے 17 ہو جائے، جو بہت کافی ہے، یا 16 ہو جائے، وہ بھی بہت کافی ہے. لیکن جب آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں 19 ملیں گے تو پھر وہ نہیں ٹلتا. پھر وہ کہتا آپ کیا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس وقت آپ نے 19 کا، آپ کیوں 17 یا 16 ہو جائے گا؟ اب یہ کیا بات ہوئی؟ اس پہ تو انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. اگرچہ IRR اس ٹیکس بریک کے باوجود ہیلتھی ہے، لیکن مصر ہیں ہماری ریفائنری کی کمپنیاں کہ پرانا جو IRR جس پہ پالیسی بنی تھی وہاں تک دوبارہ لے جایا جائے. تو اب اس کو اگر وائنڈ اپ کریں تو ابھی تو میں شروع ہوں، ابھی کیوں آپ وائنڈ اپ نہیں، اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کر کے اگر ہم یہ بات کریں کہ اب اس مسئلے کا حل کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ بیکاز مجھے تو اسٹیل میٹ لگ رہا ہے. نہیں کوئی اسٹیل، یار پالیٹکس میں کوئی چیز اسٹیل میٹ نہیں ہوتی. یہ تو ویسے مجھے کہہ کے شرم آئی ہے بات. مطلب کیونکہ یہ تو آپ، اچھا یہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ جب پاکستان ریفائنری کی بات ہو رہی ہے، ابھی آپ نے ریسنٹلی انفارم کیا تھا سب کو کہ ایک سعودی کمپنی جو ہے، ہاں، وہ جب تک نہیں ہوگا جب تک یہ پالیسی نہیں ہوگی، نہیں اس پہ اگریمنٹ نہیں ہوگا. دیکھیے نا، بات دو ہے. میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ انویسٹ کریں، آپ کو 19% رزلٹ ملے گا ریٹرن، تو آپ بھاگ کے آئیں گے. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ انویسٹ کریں، آپ کو 17% ریٹرن کرے گا، بھاگ کے نہیں آئیں گے، چل کے تو آئیں گے، یا تیز تیز چلیں گے. یہ بات ٹھیک ہے. اس میں ریفائنری میں اور بہت سی قباحتیں ہیں. ہاں، کیونکہ جتنا ڈیلے ہو رہا ہے نا اتنا ہی آپ کو پتا ہے کہ ملک کو نقصان ہے نا. میں آپ کی بات مان رہا ہوں، لیکن آپ میری بات سن نہیں رہے یا آپ کو یقین نہیں آ رہا. مجھے لگتا ہے کہ بدگمانی ہے، آپ کو یقین نہیں آ رہا. آپ کہہ رہے ہیں یہ بات نمبر گھما رہے ہیں. بدگمانی ڈاکٹر صاحب صرف اسی لیے ہے کہ اتنا عرصہ گزرا، مگر ہے تو نہیں ہے، بالکل ہے، آئی ایڈمٹ، لیکن وہ اسی لیے ہے نا کہ جو میں نے آپ کو شروع میں جو سوال لمبا کیا تھا کہ SIFC تک نے ڈیڈ لائن دی، وہ میٹ نہیں ہوئی. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا 2 ہفتے، وہ 2 ہفتے بھی گزر گئے. پچھلے سال اگست میں اپروو ہوئی تھی، 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا. دیکھیے ویسے تو دیکھیے جو ریفائنری ہم پالیسی دے کر گئے تھے، اس پالیسی کو بڑھا کے بہت زیادہ لوکریٹو کیا کیئر ٹیکر نے. تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے. دیکھیے آپ اوریجنل پالیسی پہ اگر جائیں تو یہ تمام چیزیں جو بعد میں دی گئیں کیئر ٹیکر کے زمانے میں، وہ اوریجنل پالیسی کا حصہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہ مان لی میں نے بات. پہلے ایک پالیسی پہ انہوں نے اگری کیا، سائن بھی کیا، پالیسی بنی. اب میں اگر یہی آرگومنٹ گھما کے آپ کے پاس لے آؤں کہ آپ نے ایک پالیسی پہ اگری کیا تھا، بعد میں اس کو بڑھا دیا، ٹھیک ہے، تو کیسے؟ یعنی گھٹا دیا تو بہت برا، مگر بڑھا دیا تو. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے تھریڈ بیئر رکھ دی تمام چیزیں کہ ہم کن کن پرابلمس کو سائملٹینیسلی سالو کر رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ چند ہفتوں میں یہ تمام پرابلم سالو ہو جائیں گی. اب صرف IMF کے پاس ہم نے کچھ آپشنز دی ہیں جس پہ ہمارا فائنینس ڈپارٹمنٹ نیگوشیٹ کر رہا ہے، فائنینس منسٹری نیگوشیٹ کر رہی ہے، جس میں بہت اچھے فائنینس منسٹر بھی ہیں، بہت اچھے فائنینس سیکرٹری بھی ہیں، اور اس وقت FBR کے بھی بڑے دبنگ انہوں نے چیئرمین لگائے. تو سب مل کے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ یہ پرابلم سالو ہو جائے. مجھے جواب مل گیا، آپ نے کہا کہ چند ہفتوں میں انشاءاللہ. یہی بات تھی تو میں پہلے کہہ دیتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آخر میں تھوڑا سا انوائرمنٹ کی بات کر لیں. یہ بھی آپ کے انڈر آ رہی ہے چیز، تو اس پہ کوئی پالیسی بن رہی ہے؟ ہم کو پتہ ہے، ابھی ہم ریکارڈنگ سے پہلے ذکر بھی کر رہے تھے کہ لاہور میں تو بہت ہی برے حالات ہیں، پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی بہت حالات خراب ہیں. تو اس پہ کیا آپ کام کر رہے ہیں؟ کیا پالیسی بن رہی ہے اور امپلیمنٹیشن ایکشن کب نظر آئے گا؟ دیکھیں، یہ میرے پاس میرا آدھی نوکری جو ہے وہ انوائرمنٹ کو تباہ کرنے کی ہے، یعنی پیٹرولیم اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ، آدھی صحیح کرنا، اور آدھی جو ہے وہ واٹر ریسورسز کے حوالے سے انوائرمنٹ کو ریسٹور کرنی کی ہے میرے. تو میں پورٹ فولیو میرا بیلنسڈ ہے، برابر میں چھٹ جاتا ہوں. میں تقریباً پالیسی بن گئی ہے، اس کے تحت کام، پالیسیز بنی ہوئی ہیں. پالیسی، واٹر پالیسی ہماری بن چکی ہے، ریوائز ہو چکی ہے.
فلڈ میٹیگیشن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بھی بن چکی ہے. اس کے لیے فائنینسنگ کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ مانا بھی ہوا ہے. صوبوں کو آن بورڈ لانا ہے, اس کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. صوبوں سے ان کی رائے اس وقت آرا جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ وہ فائنینسنگ بھی اویلیبل ہو جائے گی, جس کی وجہ سے فلڈ میٹیگیٹ ہوں گے. لیکن ہماری اپنی جو رسپانسبلٹیز ہے, فار ایگزامپل آپ نے دھند دیکھا, ہم کراپ برننگ کرتے ہیں. ہماری پوری دنیا میں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک وہیکلز کی یلغار ہے. ہمارے ہاں ابھی آپ کو کوئی ایسی چیز بہت بڑے پیمانے یا کسی بھی پیمانے پہ نظر نہیں آتی ہے. تو اگر آپ کی الیکٹرک کارز ہوں گی تو انوائرمنٹل پولوشن کم ہوگی, الیکٹرک ٹرانسپورٹیشن ہوگی تو انوائرمنٹل پولوشن کم ہوگی. اگر سوائل کا آپ خیال رکھیں گے اور اس کو ایک اچھے طریقے سے آگے لے کر چلیں گے تو کاربن کیپچر رہے گا, ہوا میں ایمٹ نہیں ہوگا. تو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں, جو ہماری کلنز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں, مگر بہرحال وہ آپ دیکھیں انڈسٹریل زون میں آپ گھومتے چلے جائیں تو آپ دھوئیں ذرا دیکھیں, ان کا رنگ دیکھیں. جس رنگ کا دھواں وہ نکل رہا ہوتا ہے وہاں سے, پوری دنیا میں آپ کو اس رنگ کا دھواں نکلتا نظر نہیں آئے گا. پھر ہماری عجیب لاپرواہی والی پالیسیز ہوتی ہیں. اب ہم کچھ کیپٹیو پاور بند کریں گے تو لوگ ہو سکتا ہے کوئلے پہ چلے جائیں. جب کوئلے کے ذریعے وہ بجلی بنانا شروع کر دیں گے تو ہم کیسے روکیں گے انہیں؟ تو یہ عجیب و غریب مسائل ہیں جن کے اوپر ہمیں ایک انٹیگریٹڈ پالیسی کی ضرورت ہے, جو ہم بنا رہے ہیں. لیکن اس کے اتنے مختلف پیسز ہیں کہ اس کولاج کو اکٹھا کرنا بعض مرتبہ پرابلم ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اچھا, ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا. آپ آف شور لائسنسز آپ نے کہا آپ اجرا کر رہے ہیں. ہاں, کب ہوگا وہ؟ یہ ان دا نیکسٹ فیو ویکس. جی, ابھی اس کے فائنلائز ہو رہی ہے, بڈ ابھی کچھ دن میں آ جائے گی سامنے. اچھا, آف شور میں ہمیں اتنی سکسیس ہوئی نہیں ہے جی ان دا پاسٹ, تو اب کیا کوئی نیا سروے کر کے یہ کرایا جا رہا ہے یا؟ ہمارے ہاں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی دریافت ہوئی تھی. خبروں میں آیا کہ بہت بڑے ذخیرے جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں. وہ ذخیرے اصل میں کچن دریافت ہوا ہے. آف شور کی بات ہو رہی ہے؟ جی, آف شور کی. کچن دریافت ہونے سے probability of finding source rock and cap rock increases. It's not deterministic. ایسا نہیں کہ کچن ہے تو کھانا بھی وہیں پہ کہیں ہوگا. کھانا ہو سکتا ہے بہہ گیا ہو, کئی 100 میل دور چلا گیا ہو, ہماری اس میں سے جورسڈکشن میں سے نکل گیا ہو. لیکن زیادہ تر جب آپ کو کچن مل جائے تو کھانا بھی ارد گرد کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. اچھا, تو اب ہم سورس راک کو کیوں دریافت کر چکے ہیں اور بہت بڑے ذخائر اس میں سے ہمیں نظر آئے ہیں کہ یہاں پہ کک ہوئے ہیں اوور ملینز آف ایئرز. تو یہ ریسنٹ ہے, یہ پچھلے سال اس کا اعلان ہوا تھا. اب جو ہے یعنی لوگوں کا انٹرسٹ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے کہ اگر یہاں پہ کوکنگ ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پہ پھر تھوڑا تیل بھی ہو, تھوڑی گیس بھی ہو, اور وہ اسٹور بھی ہوئی. آنے کے چانسز ہیں, کس نے انٹرسٹ شو کیا ہے ابھی یا نہیں؟ دیکھیے, یہ مجھے نہیں معلوم, یہ میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا. لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت لیول آف انٹرسٹ بہت بڑھ گیا ہے. کچھ فورن کمپنیز کا لیول آف انٹرسٹ بہت بڑھ گیا ہے, کچھ ہماری اپنی کمپنیز کا انٹرسٹ بڑھ گیا ہے, اور کچھ ہمارے اپنے سیٹ جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی انٹرسٹ بڑھ گیا ہے. ہم نے 3 طریقہ کار طے کیے ہیں. ایک یہ کہ جو باہر سے آنے والی کمپنی خود کام کرنا چاہے 100 بسم اللہ. اگر وہ اپنے رسک کو کم کرنا چاہتی ہے تو ہم نے ایک کنسورشیم اپنی کمپنیز کا بنا دیا ہے, اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ آئیے اور اپنے آپ کو ڈی رسک کر لیں. یعنی آدھے پیسے آپ ڈال دیں یا 60% آپ ڈال دیں, اور 40% ہمارا کنسورشیم ڈال دیتا ہے, یا 60% ہم ڈال دیتے ہیں, 40% آپ ڈال دیں, تاکہ آپ ڈی رسک ہو جائیں. اور ہماری کمپنیوں کی جو لوکل ایکسپرٹیز ہے, جو پاکستان میں کام کرنے کا طریقہ کار ہے, وہ سمجھتی ہیں تو آپ کے لیے آسانی بھی پیدا ہو جائے گی اور آپ ڈی رسک بھی ہو جائیں گے. تیسرا طریقہ کار ہم نے یہ طے کیا کہ چھوڑ دیجیے, آپ کنسورشیم سے نہ کام کیجیے, آپ کسی کی ایک کمپنی کو اٹھا لیں اور کہیں کہ ہم ان کے ساتھ پارٹنر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو ڈی رسک کر لیں. تو ہر انویسٹر کو 3 چوائسز ہیں. اکیلا آئے, کوئی روک نہیں ہے. اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہماری وزارت جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا کام کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے. آپ آئیے, ہم آپ کا کام کریں گے. دوسرا یہ کہ آپ اس لارجر کنسورشیم میں آ کے ان کے ساتھ ڈیل کر لیں, یا آپ کسی بھی ایک کمپنی کے ساتھ جو پاکستان میں آلریڈی ایکٹیو ہو کر لیں. تو چوائس از انٹائرلی یس. اور کتنے لائسنسز آپ ایشو کرنے جا رہے ہیں؟ کتنے لائسنس؟ 30 کے 30. یعنی 24 ہیں, 2 مختلف فیزز میں. ہمارے پاس 34 کے قریب ہیں جو ہم ایسٹس لے کر آئیں گے مارکیٹ میں. پہلی فیز میں 24 کے قریب لائیں گے, وہ بھی فائنلائز ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ
اس ایک آدھ مہینے ایک میں. لاسٹ چیز میں صرف جو سائڈ ڈسکشن ہو گئی ہے اس میں میں نے آپ سے پوچھا نہیں کب ہوگا یہ کب ہوگا، تو آپ نے کہا چند ہفتوں میں یا کچھ ہفتوں میں. تو وہ ایک جب کام کرتے ہیں تو ایک ٹائم لائن سیٹ کی جاتی ہے، تو وہ اگر اسپیسیفک ٹائم لائن کوئی دیکھیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو میں نے 2 معاملات میں چند ہفتے کہے ہیں. ایک میں نے ریفائنری کے معاملے میں کہا ہے، اس پہ میں نے نہ صرف چند ہفتے کہا ہے بلکہ آپ کو تفصیل دی ہے کہ بات کہاں تک پہنچ چکی ہے اور کس کس کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے. اور وہ پروسیس اب جو آن بورڈنگ کا ہے وہ فائنلائز ہونا ہے اگلے چند ہفتوں میں. وہ 2 ہفتے ہوں گے یا 4 ہفتے، تو میں نے آپ کو ہوا میں نہیں کہا. تمام چیزیں بتائی ہیں کہ یہ تمام کرنے کے لیے ہماری کس کس سے بات ہوئی ہے، ان نے کس کس سے بات کی ہے اور معاملہ کہاں تک پہنچا. دوسرا یہ جو آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی فائل بن چکی ہے، ہم اس کو فائنلائز کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ ایڈورٹیزمنٹس دے دیے جائیں گے. اب یہ اس کو فائنلائز کر کے اس کی نوک پلک ٹھیک کرنے کے بعد وہ ایک اگلے ہفتے آ جائے گی یا 2-3 ہفتے کے بعد آ جائے گی، اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت جناب. تفصیل سے بات کی اور ہم کو سمجھانے کی کوشش کی، تو آل دا بیسٹ ٹو یو. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ اینڈ بیسٹ آف لک. گڈ لک ود یور نیو انٹرپرائز. تھینک یو سر.